السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی سویٹ رائٹر مریم شاہ۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرتے رہیں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے ناول لکھتی رہوں۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کیے ہم ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناول تیرے عشق کے حصار میں، تحریر مریم شاہ، قسط نمبر 6۔ شہر کے سب سے مہنگے بزنس سینٹر کے کانفرنس ہال میں سکوت طاری تھا۔ میز کے ایک طرف غیر ملکی کمپنی کے نمائندے بیٹھے تھے اور دوسری طرف آریز شاہ اور آہل شاہ۔ آریز کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت تھی۔ مسٹر آریز، آپ کی شرائط ہمیں منظور ہیں، لیکن اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ہیڈ آفس دبئی آنا ہوگا۔ وہاں کے ڈائریکٹرز آپ سے براہ راست ملنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی نمائندے نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آریز نے آہل کی طرف دیکھا جس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی دبئی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آہل، تم یہاں کے معاملات سنبھالو گے اور زمینوں پر کڑی نظر رکھو گے۔ حویلی واپسی پر آریز سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کا ذہن پروجیکٹ اور انتقام کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ اس نے دروازے سے ہی آواز لگائی، عنایا، ادھر آؤ۔ عنایا، جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، آواز سنتے ہی سہمی ہوئی اوپر پہنچی۔ آریز نے اپنا بڑا سفری بیگ بیڈ پر پٹک دیا۔ میری پیکنگ کرو، مجھے کل صبح کی فلائٹ سے ملک سے باہر جانا ہے۔ میرے تمام سوٹ استری ہونے چاہیے، فائلیں فرنٹ پاکٹ میں اور میری ضروری اشیاء ترتیب سے۔ اگر ایک بھی چیز کم ہوئی تو واپسی پر تمہاری خیر نہیں۔ آریز نے سرد لہجے میں حکم دیا اور خود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عنایا خاموشی سے الماری کھولنے لگی۔ اس نے آریز کے سفید اور گہرے نیلے رنگ کے قیمتی سوٹ نکالے۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ میں اب بھی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر وہ دانت پیس کر کام کرتی رہی۔ کپڑوں کی خوشبو آریز کی شخصیت کی طرح بھاری اور سحر انگیز تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ شخص جتنا وجیحہ ہے اتنے ہی رحم دل بھی ہوتا۔ تبھی شاور کھلنے کی آواز آئی۔ عنایا تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تاکہ آریز کے باہر آنے سے پہلے کام ختم کر سکے۔ نیچے دالان میں زین شاہ اور حشمت شاہ کا ایک الگ ہی منظر چل رہا تھا۔ حشمت شاہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ زین دبے قدموں پیچھے سے آیا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پہچانو تو جانے اے شاہوں کے شاہ، زین نے آواز بدل کر کہا۔ حشمت شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ شرارت صرف میرے اس پوتے کی ہی ہو سکتی ہے جس کا دماغ کتابوں میں کم اور تفریح میں زیادہ چلتا ہے۔ زین شاہ، ہاتھ ہٹاؤ ورنہ عصا تیار ہے۔ زین نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور ان کے قدموں پہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دادا جان، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نکلے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ اس حویلی میں ہم سب بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی پکنک منائیں۔ حشمت شاہ نے زین کے کان کھینچے۔ پہلے اپنے سمسٹر کے رزلٹ کی پکنک بنا لو، پھر باہر کی سوچنا۔ اور ہاں، آریز جا رہا ہے، اس کی عدم موجودگی میں گھر کا خیال رکھنا تمہاری اور روہن کی ذمہ داری ہے۔ زین نے مصنوعی افسردگی سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے تو جذبات ہی کچل دیے دادا جان۔ ان کی اس گفتگو کو دیکھ کر بیگم زہرا کے چہرے پر بھی رونق آ گئی۔ اوپر کمرے میں آریز
شاور لے کر باہر نکلا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا اور تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ عنایا جو بیگ کی زپ بند کر رہی تھی اچانک اسے اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور فوراً نظریں جھکا لی۔ حارث کی نظر اس کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہاتھوں پر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ عنایا اس کی موجودگی سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عنایا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ بیگ تیار ہے؟ اس کی گہری آواز عنایا کے کانوں کے قریب گونجی۔ جی سب رکھ دیا ہے، عنایا نے دبی آواز میں کہا۔ حارث نے بیگ کا جائزہ لیا اور پھر دراز سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھو، یہ ایک فون ہے، اس میں میرا نمبر سیو ہے۔ اگر حویلی میں کوئی مسئلہ ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے میسج کرنا، لیکن یاد رہے یہ فون صرف میرے لیے ہے۔ اپنے باپ کو فون کرنے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ نتیجہ تم جانتی ہو۔ عنایا نے حیرت سے وہ فون تھام لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حارث کی سختی تھی یا اس کے اندر چھپا کوئی انجانا احساس۔ اگلی صبح حویلی کے پورچ میں حارث کی گاڑی تیار تھی۔ سب گھر والے اسے الوداع کہنے جمع تھے۔ زہرا بیگم نے اس کی بلائیں لی جبکہ گلے شاہ نے اپنی روایتی فرمائشوں کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بھائی میرے لیے وہ خاص برانڈ کا بیگ اور چاکلیٹس لانا مت بھولیے گا، گلے نے لاڈ سے کہا۔ حارث نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے میری لاڈلی، سب آ جائے گا۔ اس کی نظریں غیر محسوس طریقے سے اوپر بالکنی کی طرف اٹھیں جہاں پردے کے پیچھے ایک عکس نمایاں تھا۔ عنایا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر حارث کے سیکرٹری نے اس کا استقبال کیا۔ سر تمام پیپرز ریڈی ہیں، فلائٹ آدھے گھنٹے میں بورڈ کرے گی۔ حارث لاؤنج میں بیٹھا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا جسم دبئی جا رہا تھا مگر اس کی سوچیں شاہ حویلی کے اس تاریک حصے میں قید تھی جہاں عنایا شاہ موجود تھی۔ حارث کے جاتے ہی حویلی کی پرانی ملازمہ سمیرا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ حارث کی چہیتی ملازمہ تھی اور اسے عنایا کا حویلی میں آنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اوئے لڑکی، کیا اوپر کھڑی حارث سائیں کے سپنے دیکھ رہی ہے؟ سمیرا نے عنایا کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ نیچے آ اور وہ گردے برتن صاف کر، اب سائیں یہاں نہیں ہیں جو تیری ناز برداریاں کریں گے، چل بھاگ یہاں سے۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کیا کیا ہے ماسی؟ میں تو بس ماسی ہوگی تیری ماں، مجھے سمیرا بی بی کہہ۔ چل اب کچن کے فرش کو رگڑ رگڑ کر چمکاؤ ورنہ آج کھانا نہیں ملے گا۔ عنایا کچن کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ حارث کی موجودگی میں اسے خوف تو تھا مگر ایک عجیب سا تحفظ بھی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اسے بیجا تنگ نہیں کرے گا۔ اب اس کی عدم موجودگی میں اسے ہر چھوٹے بڑے ملازم کی باتیں سہنی تھیں۔ جاری ہے۔